ایک صحابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور آ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ قیامت کے تعلق سے سوال کیا کہ قیامت کب آئے گی؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم قیامت کے بارے میں مجھ سے سوال کر رہے ہو، یہ بتلاؤ تم نے اس دن کے لیے کیا تیاری کی؟ تو جب یہ سوال صحابی رسول نے سنا تو بڑا ہی عاجزانہ جواب دیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس تو اس دن کے لیے کوئی خاص اور بڑی تیاری تو نہیں ہے، ہاں مگر اللہ اور اس کے رسول کی محبت دل میں ہے۔ کیا کہا کہ میرے پاس تو اس دن کے لیے کوئی خاص اور بڑی تیاری نہیں ہے، یہ ان کی عاجزی تھی۔ پھر کہا کہ ہاں مگر دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے۔ تو یہ بات سن کر رسول اللہ نے فرمایا کہ سنو، جو بندہ جس کی محبت کو لے کے مرے گا کل میدان محشر میں وہ اس کے ساتھ ٹھہرے گا، میدان محشر میں وہ اس کے ساتھ ٹھہرے گا۔ تو ذرا دیکھو ہم اپنی اولاد کی محبت کے رخ کو کہاں موڑ رہے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ہماری اولاد محشر میں کافروں کی جماعت میں ٹھہرے، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ہماری اولاد محشر میں عیسائیوں کی صفوں میں ٹھہرے رہے۔ آج معاشرہ ادھر ہی جا رہا ہے، اس لیے کہ رسول اللہ نے بتلایا کہ جو جس کی محبت کو لے کر مرتا ہے محشر میں وہ اسی کے ساتھ ٹھہرا رہے گا، اسی کے ساتھ ٹھہرا رہے گا۔ تو میرے دوستو، تو محبت رسول دنیا کے لیے بھی اہم ہے، ایمان کے لیے بھی اہم ہے، خبر کے لیے بھی اہم ہے، معیشت کے لیے بھی اہم ہے، اور ایک اعلیٰ تربیت کے لیے تو محبت رسول انتہائی اہم ہے، انتہائی اہم ہے محبت رسول۔ وہ اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت زبان کا پردہ ہے، آنکھوں کا پردہ ہے اور دل کی لگام ہے۔ جس دل میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آ جاتی ہے نا، اس کی آنکھوں میں حیا آ جاتی ہے، اس کی زبان میں مٹھاس آ جاتی ہے، اور اس کے دل میں ہر ہمیشہ نیکیوں کا جذبہ رہتا ہے۔ تب جس کی زبان میں مٹھاس ہو، جس کی آنکھوں میں پردہ ہو، اور جس کے دل میں ہمیشہ نیکیوں کا جذبہ ہو، تو بدلاؤ ایسا قدم کیا کبھی غلط جائے گا؟ ایسی زبان کیا کبھی غلط بولے گی؟ ایسی آنکھ کیا کبھی غلط دیکھے گی؟ ایسے کان کیا کبھی غلط سوئے گے؟ تو آج ہماری نوجوان نسلوں میں دیکھیے کہ نظروں کے اعتبار سے ہمارے نوجوان حیا سے بہت دور جا چکے، زبان کے اعتبار سے ہمارے نوجوان شرافت اور اچھی بولی سے بہت دور جا چکے ہیں، اچھے کردار کے اعتبار سے آج ہمارے نوجوانوں کے پاس نیکیوں کا کوئی جذبہ نہیں رہا۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ آنکھوں کا پردہ، زبان کی مٹھاس اور دل کا لگاؤ جو عشق رسول سے آتا ہے، اس عشق رسول کے درس کو ہم نے ہماری نوجوان نسلوں میں نہیں دیا۔ اس عشق رسول کے پیغام کو، محبت رسول کے پیغام کو ہم نے اپنی بیٹیوں اور بیٹوں کو نہیں بتایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کے جذبے کو ہم نے نہیں بتایا، اور آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہم نے انہیں نہیں سکھائی، جس کی وجہ سے آج ہمارا نوجوان ہر میدان میں ناکام ہوتا جا رہا ہے، اور ہر میدان میں خاص طور پر ایک طبقہ بدنام ہوتا جا رہا ہے نوجوانوں کا۔ تو میرے دوستوں، تو صحیح تربیت کے لیے، کامیاب تربیت کے لیے، اور اولاد کے مستقبل کو روشن کرنے کے لیے، اور اولاد کی شرافت کی بقا کے لیے، اور اولاد کی زبان کی مٹھاس اور اس کی آنکھوں میں حیا ڈالنے کے لیے، اور اس کے دل کو ہمیشہ
نیکیوں کی طرف راغب کرنے کے لیے ماں باپ کو ضروری ہے کہ اپنے بیٹے کے دل میں سب سے پہلے رسول اللہ کے عشق کو بھر دے، اپنے بیٹے کے دل میں سب سے پہلے رسول اللہ کی محبت کو بھر دے۔ تو جیسا ہی ہمارے گھروں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا ماحول ختم ہو گیا، آپ کی اتباع کا ماحول ختم ہو گیا، آپ کی محبت کا جذبہ دلوں سے ختم ہو گیا، تو پھر ہمارے دل گناہوں کی طرف جانے لگے، ہماری نظریں بے حیائی کی طرف جانے لگے، اور ہماری زبان سے مٹھاس ختم ہو کر کڑواہٹ ہماری زبان پر آنے لگی۔ حضرات محترم یاد رکھو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی زندگی سے موڑنے کا انجام اور اس کی سزا ہم پر اتنی بری پڑ رہی ہے، اتنی بری پڑ رہی ہے کہ آج ایسی مصروف ترین دنیا میں ہر انسان ہر روز ایک مذاکرے میں مبتلا ہے، اور جب انسان بڑا ہوا، پڑھا، شادی کر لیا، ذمہ داریاں اس پر آ گئی، تو باہر نکل گیا، اب انسان دنیا کے مقابلے میں لگ گیا، دنیا جیتنے کی چکر میں لگ گیا، کامیابی کی چکر میں لگ گیا، پیسہ کمانے کی چکر میں لگ گیا، کچھ دولت پیچھے ڈالنے کی چکر میں لگ گیا، مگر کبھی انسان نے یہ غور نہیں کیا کہ میں دنیا میں مقابلہ کرتے کرتے دنیا میں کامیاب ہونے کی فکر میں اتنا ڈوبا کہ دنیا میں کامیابی حاصل کرنے کی چکر میں ہم ہر رشتے کے سامنے ہار گئے، ہم ہر رشتے کے سامنے ہم ہار گئے۔